غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو۔ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جانوروں سے کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی انسان بندر کو مار دے یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلا روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہیں جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کوا مار دیں، دیہاتی علاقوں میں کسان اگر ایک کوا مار دیں تو تمام کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 2 مہینے سے فلسطینیوں کو مار پڑ رہی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان تک بھائی آپ کی بڑی مہربانی، مجھے صرف 5 منٹ ملے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو۔ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا، دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا، مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں، تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل
اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے. اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے, تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے, ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے, اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کریں گے ٹھیک 2 بجے آپ نے اس میں 1 منٹ رہ گیا اعلان کرتے. جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے. یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا, یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ, اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر سکتا ہے, ہم نہیں کرتے. اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے, اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, احمد میر صاحب خطاب فرما رہے تھے, اور یہ کانفرنس تھی جو بیسیکلی یہ مسجد اقصی کے متعلق اور فلسطین کے متعلق تھی, اور وہاں پر موجود پولیٹیکل سربراہان جو موجود تھے, ایک تو فضل الرحمان صاحب تھے اور ساتھ میں سراج الحق صاحب تشریف فرما تھے, اور ان کی موجودگی کے اندر احمد میر صاحب نے کھل کر اس پر بات کی کہ کیسے ہمارے سیاسی لیڈران, کسی کا نام نہیں لیا لیکن سیاسی لیڈران, انہوں نے ایک جنرل قسم کی بات کی کہ منافقت والا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا اس وقت, اور یہ لوگ بالکل بھی کھل کر بات نہیں کر رہے فلسطین کے متعلق, فلسطین کے مسائل کے متعلق, اور خاص طور پر جو فلسطین پر بربریت اپنائی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, اس پر کوئی بھی کھل کر بات نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے یہ انہوں نے کہا کہ کھلم کھلی منافقت ہے جو ہمارے حکمرانوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے. غوری میزائل کے متعلق انہوں نے کیا کہا, اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے جب یہ سارا کچھ انہوں نے سامنے رکھا تو ان کو کیا اس کا صلہ ملا وہ بھی آپ نے سنا. ناظرین کرام, اگر الیکشن کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کی جائے تو آج ایک بڑا زبردست قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات سامنے آئی. وہ اس طرح سے زبردست قسم کی بات سامنے آئی کہ چونکہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, یہ تاثر پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے اس وقت کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, بلکہ دیگر پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ اپنے تمام سیاسی جلسے جلوس بآسانی کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی, بٹ پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی اس طرح. آج معزز ججز کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کا وکیل بھی وہاں پر موجود تھا اور چیف سیکرٹری کے پی بھی وہاں پر موجود تھا. تو عدالت نے کہا کہ ایک تو آپ نے نہیں جاری کی, الیکشن شیڈول ابھی تک جاری نہیں کیا, اوپر سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو آپ کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے, ایسا تاثر ہی کیوں دیا جا رہا ہے, جس پر چیف سیکرٹری کے پی نے اس چیز کی یقین دہانی کروائی کہ اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ آپ کو برابری کا موقع ملے گا سب کو. الیکشن کمپین کے حوالے سے کر لیں, جلسے جلوسوں کے حوالے سے کر لیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اور تمام پارٹیاں, آج ایک اور میں بیان سن رہا تھا جس میں تحریک انصاف کا یہ بیان تھا, جو چیئرمین ہے گور صاحب, انہوں نے کہا کہ بلا بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر اور بلا بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کا بھی بتایا کہ بہت جلد ان کے بارے میں بھی نام سامنے آ جائیں گے کہ کون کون کس کس حلقے سے اور کب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.